اگر ایک دروازے سے قرآن لیا ہوتا پھر ہر مسجد میں علیحدہ علیحدہ اذان نہ ہوتی، پھر رمضان میں افطاری کا ٹائم بھی ایک ہی ہوتا۔ ہے یہ صبر کا مہینہ، اور جتنی بے صبری اس مہینے میں ہوتی ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو آپ کو ایسا ہے شاید، یہ ہے صبر کا مہینہ۔ 5 منٹ نہیں تاکہ سکتے روزے میں اللہ کہہ رہا صبر کرو، سارا دن صبر ہونا ہے، اور جو شام کو صبر کا حال ہونا ہے وہ اللہ آپ کو کسی افطاری کے ٹائم کسی بس سٹاپ کا منظر دکھائے کہ جو اس وقت ہو رہا ہوتا ہے کہ جلدی ہو جائے۔ بھئی جلدی کیوں ہو جائے؟ نہیں جی روزہ افطار کرنے میں جلدی کرو۔ کیوں جلدی کریں گے؟ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ زیرک بندے بیٹھے ہیں، میں بازار میں بات کر رہا ہوں، اتنے بندے رمضان میں حرام سے نہیں ڈرتے، جتنا مکروہ سے کیا بات ہے۔ روزے میں جھوٹ بول لو نہیں ڈرنا، افطاری سے 10 منٹ پہلے دودھ میں پانی ڈال دو، نہیں ڈرنا۔ افطار کرنے میں جلدی کرو، مکروہ ہے۔ لکیر کے فقیر ہیں، دنیا ایک چیز لیتی ہے آگے چل جاتی ہے، لیکن سوچتی نہیں، سمجھتی نہیں۔ ساری دنیا نے سارے زمانے میں مکروہ کی مولویوں نے رٹ لگائی ہے، مولوی یہ نہیں بتاتا مکروہ حرام نہیں، مکروہ ایک وہ شریعت کا رکن ہے کہ اگر اسے بجا لاؤ تو نہ ثواب ہے نہ عذاب۔ صحیح، بے شک۔ اس میں انسان کی اپنی ذات کے لیے بہتری ہے، اپنے آپ کے لیے بہتری ہے۔ درود پڑھیں سارے ساتھ۔ اجازت ہے کی تعریف کیا ہے؟ مکروہ اسے کہتے ہیں جس پہ انسان کی خود اپنی بہتری ہے، اگر بچا لاؤ نہ ثواب ہے نہ عذاب، بہتر ہے کہ بچو، کراہت کرو، بچ جاؤ۔ جیسے کہ سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوگا خبردار، صحت کے لیے مضر ہے، ٹھیک ہے۔ سگریٹ نہ پینے والے بیٹھے ہیں، تمباکو نوشی صحت کے لیے اچھا لکھا بھی انہوں نے، بنائی بھی انہوں نے۔ صرف وہ لکھا اس لیے کہ اگر بچ جاؤ تو جو میری جانا پڑے، ماشاءاللہ، اگر بچ جاؤ تو بہتری ہے، نہ بچو تو ڈبی تو ہے ہی۔ اب دونوں نے تحریر بھی کیا، ساتھ تصویر بھی بنا دی۔ بالکل یہی شریعت میں مکروہ ہے۔ خدا نے کہا اگر بچ جاؤ تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ گرم گرم روٹی کھانا شمسی صاحب نبی کی شریعت میں مکروہ ہے۔ آپ گرم روٹی کھائیں گے آپ کی زبان جل جائے گا، آپ کی معدے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خدا نے کہا بچ بچ، یہ ہے مکروہ۔ اگر کر دو کوئی عذاب نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ اب میں نے یہ تھوڑی سی مکروہ کی سادہ لفظوں میں وضاحت کی ہے۔ اب میرا مجمع شیعہ سنی مجھے بول کے بتائے، اب آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ جو بندہ روزہ دیر سے کھولے، بھائی کہتے ہیں اس کا روزہ ہو جاتا ہے مکروہ، اور بندوں کو مکروہ ہونے کا اتنا ڈر ہوتا ہے کہ جو روزے کی افطاری کا اعلان کرتا ہے نا، وہ بھی افطار کرنے کے بعد کرتا ہے کہ افطار کرنے اعلان میں 2-4 منٹ لگ جانے ہیں، اسی حالت میں مکروہ نہ ہونا۔ اب مجھے آپ بول کے بتائیں کہ جو روزہ دیر سے کھولے، بولیں گے آپ میرے ساتھ مکروہ۔ اب یہ میں وہ دلیل دے کے جا رہا ہوں جو آپ کو کوئی بندہ رد نہیں دے گا۔ روزہ دیر سے کھولو جی مکروہ، مکروہ کی سزا کوئی نہیں۔ اسی مولوی سے پوچھو جو بندہ روزہ ٹائم سے پہلے کھولے، وہ کہتے ہیں مبتلات روزہ میں آ گیا، اس کا روزہ باطل ہو گیا، پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ قیامت والے 2 ٹائموں میں سے ایک قبول ہونا ہے، یا آپ کا یا ہمارا۔ اگر ہو گیا آپ کا قبول، ہمیں پھر بھی کوئی پریشانی نہیں، ہمارے مکروہ ہی ہوں گے اور مکروہ کی سزا کوئی نہیں۔ لیکن اگر ہو گیا ہمارا قبول تو پھر تو آپ کے بچے۔ یہ محض جھوٹی تسلی اور دلاسا ہے۔
ورنہ آپ میری گواہی دیں گے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو سحر کے ٹائم جاگتے ہیں، بالکل آنکھ کھلی اور اذان ہو رہی تھی یا اذان کا وقت قریب تھا، نیت کر لی، نماز پڑھنے کے لیے فجر کی مسجد میں گئے، جا کے مولوی صاحب آج آنکھ نہیں کھلی، ٹائم کوئی نہیں تھا، کھایا پیا کچھ نہیں، نیت کر لی، ہو گیا، تیرا زیادہ ثواب ہے یا نہیں؟ 8 پہرا روزہ، اسے کہتے ہیں 8 پہرا روزہ، تو نے بغیر کھائے رکھا، تجھے زیادہ ثواب، تیرا روزہ ہو گیا۔ اب اگر جس بندے کو دلیل اچھی لگے، اس میں واجب ہے وہ میری بول کے تائید کرے، میں طالب علم ہوں، شمسی صاحب سے میں پوچھتا ہوں، میری سمجھ میں تو نہیں آیا، جو روزہ بغیر کھائے رکھا جا سکتا ہے وہ بغیر کھائے کھولا کیوں نہیں جا سکتا؟ جو بغیر کھائے جس کی سحر ہو گئی، اس روزے کی بغیر کھائے افطار، اللہ قرآن میں کہتا ہے روزے کو پورا کرو رات تک، اللیل، رات تک۔ مولوی نے یہاں بھی ترجمہ تبدیل کر دیا، لیل کا ترجمہ شام کر دیا۔ اب جہاں شام کو روزہ افطار ہونا تھا، ان کے ترجمے دیکھو، وہاں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے شام۔ اچھا جی، اگر یہ شام تو شب قدر میں کہتے ہو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہاں ترجمہ کیا کرو گے؟ ہم نے قرآن کو قدر کی شام میں بھیجا۔ آپ میری تائید فرمائیں گے، وہاں ترجمہ شام ہے، یہاں ترجمہ روزے کو پورا کرو رات۔ رات جب دن کی سفیدی پہ رات کی طریقی چھا جائے۔ بڑی ایک خوبصورت سی بات ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ شمشیہ میں یہ رسائیاں والا کے قریب ایک جگہ ہے، ایک چک ہے، اس چک کا نام ہے ساڑ مراد والا، وہ بڑا مشہور چک ہے، بالکل روڈ کے اوپر۔ اس چک میں ایک زمیندار فیملی ہے، تو وہ رمضان کے 30 دن اپنے ڈیرے پہ شادی روزہ افطار کرواتے ہیں، تمام کو شیعہ سنی اکٹھے وہاں افطار کرتے ہیں۔ مجھے انہوں نے رمضان میں مجلس کے لیے بلایا تھا، میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا جی ایک ہمارا مسئلہ حل کر جائے، ہماری جان چھوٹ جائے۔ میں نے کہا جی ہوا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم کرواتے ہیں مشترکہ افطاری، کوئی قید نہیں، جو بھی آئے روزہ افطار کرے، 30 افطاری کے ٹائم ہر روزے پہ لڑائی شروع ہو جائے، جن کا پہلے افطار ہوتا ہے وہ بعد والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے، بعد والے جو ہیں وہ گلہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں ایک ٹائم رکھے افطار، تو لہٰذا اب وہ پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں، یہ آگے جانے کے لیے تیار نہیں، تو لہٰذا آپ کوئی کوشش کریں، مشترکہ مجمع ہوگا تو آپ کو اس طرح کی بات کریں کہ یہ ایک ٹائم پہ ہم افطاری کروا سکیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے اپنی تقریر میں کہا، میں نے کہا جی بھائی آپ کا مکروہ ہوتا ہے، مکروہ کی سزا کوئی نہیں ہوتی، ان کا پہلے کھولیں گے تو باطل ہو جائے گا، لہٰذا آپ تھوڑی قربانی دیں، تھوڑا مکروہ کروا لیں اور ان کے ساتھ مل جائیں۔ دلیلیں دی قرآن سے، احادیث کے حوالے دیے، صحابہ کرام کے روزے افطار کرنے کا وقت ان کی کتابوں سے ثابت کیا۔ تقریر کرنے کے بعد میں واپس آ گیا، 2-4 دن بعد ان کی مجھے فون کال آئی، میں نے کہا جی کیا بنا؟ اس نے کہا وہی لڑائی، میں نے کہا کوئی اثر نہیں ہوا، انہوں نے کہا کوئی اثر نہیں، میں نے کہا جی اب اللہ ہی انہیں پوچھے، ہم تو جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا۔ تھوڑے عرصے بعد 2 یا 3 دن بعد انہوں نے دوبارہ مجھے فون کیا، انہوں نے کہا جی معجزہ ہو گیا۔ اب معجزہ سنیں گے جی آپ؟ انہوں نے کہا جی معجزہ ہو گیا، نبی صاحب معجزہ ہو گیا۔ میں نے کہا جی معجزہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے چک میں، ہمارے ڈیرے میں جہاں ہم افطاری کرواتے ہیں، وہاں پر ایک فون کمپنی، کوئی بھی کوئی موبلنگ یا کوئی بھی کمپنی، انہوں نے اپنا ٹاور لگایا وہاں پہ وہ ٹاور کے اوپر وہ آپ گواہی دیں گے ایک ریڈ لائٹ لگاتے ہیں، ایک سرخ بتی ہوتی ہے اس کے، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں سے اگر کوئی پلین جہاز گزرے تو پتہ چلے کہ یہ لائٹ یہاں ٹاور ہے۔ وہ اوپر اونچائی پہ ایک ریڈ لائٹ ہوتی ہے، اس کا سوئچ کوئی نہیں ہوتا، جس طرح یہ پنکھا لائٹ بند کرتے ہیں نا، وہ کچھ نہیں ہوتا، اس کا سوئچ نہیں ہے، وہ لائٹ ہے، وہ چلتی ہے سولر انرجی پہ۔ جو ہی دن کی روشنی ختم ہو جائے وہ خود جل جاتی ہے، دن کے وقت گہرے بادل بھی آ جائیں وہ پھر بھی جل جاتے ہیں۔ اس نے انتظار کرنا ہوتا ہے دن کی سفیدی کے ختم ہونے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے جی علوی صاحب، کیا بات ہے۔ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، لائٹ ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی معجزہ یہ ہو گیا کہ بھائیوں کے افطار کا وقت ہوتا ہے، بتی نہیں چلتی، ادھر ہمارا موسم کہتا ہے اللہ اکبر، لائٹ چل جاتی ہے۔ اس نے کہا پورا چک نہ ان کی اذان سنتا ہے نہ ہماری اذان سنتا ہے، کھجور ہاتھ لے کے چھتوں پہ کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بتی چل گئی، اب لائٹ
آسانیاں پیدا کر دیں. جیسے جیسے انشاءاللہ سائنس ترقی کرے گی ویسے ویسے دنیا کو مذہب اہل بیت سمجھیں. کیونکہ سائنس کی ترقی ہے علم کی ترقی. اور میرے معصوم نے فرمایا تھا جیسے جیسے دنیا علم کے قریب آئے گی ویسے ویسے دنیا اہل بیت کے قریب. انشاءاللہ وہ وقت قریب آئے گا جب دنیا کو یہ سارے مسائل نیچر سے فطرت سے آل محمد کا مذہب ماننے میں مجبور ہو جائیں گے. بس ہو گئے میرے حصے کی حاضری. مان لیا ہوگا جب دنیا نے آل محمد پھر محمد اور علی کی بیٹیاں کوفے میں یتیم نہ ہوتی. مقصد ہے اس غریب کا پرسہ جس کی بیٹیاں پردیس میں بھیجتی ہیں. بیٹیوں والے بیٹھے ہو, بہنوں والے بیٹھے ہو, تفصیلی مسائل کا وقت نہیں. میں ایک دعا کہوں گا, میرے ساتھ مل کے آمین کہنا. میرا اللہ, میرا مولا, کوئی بیٹی عید کے قریب اجڑے رہے, عید قریب ہو, کسی بیٹی کا پیکا گھر نہ ہو جائے. شیعہ بیٹھے ہو, سنی بیٹھے ہو, بیٹیاں سانچی ہوتی ہیں. اللہ تجھے ساتھ بھی بیٹے دے, دعا کیا کرو ایک بیٹی ضرور. بیٹے جگیروں کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں جنازوں کی وارث ہوتی ہیں. بیٹے جگیروں کے وارث, بیٹیاں جنازوں کی وارث. بیٹے ساتھ بھی ہونا, گھر میں باپ کی میت پڑی, بیٹے کفن دفن کا انتظام کر سکتے ہیں, ساری رات میت میں بیٹھ کے رو نہیں سکتے. رکھو سو پہ قرآن, بیٹی ایک بھی ہو ساری رات چار پائی سے علیحدہ نہیں ہوتی. عورتیں کہتی ہیں اٹھ پانی پی لیں, لوگ کہتی کیسے پیوں, آخری رات کا مہمان ہے. جنازے جچتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ. ایک بیٹی ہو نا اور بیٹے ساتھ ہو, اللہ نہ کرے گھر میں باپ کا جنازہ ہو, خاموشی ہوتی. آدھی رات کو جب بیٹی پہنچتی ہے تو محلے میں چیخوں کی آوازیں آتی ہیں. ہمسائی عورتیں بھی جا کے کہتی ہیں لگتا ہے بیٹی آ گئی ہے. بیٹیوں کو پیکے گھروں سے انوکھے پیار ہوتے ہیں. ہاں ہاں دعا کیا کرو اللہ کسی بیٹی کو پردیس میں ایسے نہ اجڑے. ہم مذہب شیعہ میں ہمارے ہاں یہ عید منائی نہیں جاتی. ہم عید فطر ہو, عید قربان ہو, ہم اس کا احترام ضرور کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں ان عیدوں کی خوشیاں نہیں ہوتی. مسلمان ہم سے پوچھتے ہیں تم شیعہ عید کیوں نہیں مناتے. میں بازار میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کیسے منائی عید. مسلمانوں کی دو عیدیں, سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گئے. اس عید پہ زینب یتیم ہو گئی, آنے والی عید پہ رقیہ اجڑ گئی. آپ میری تائید فرمائیں گے محلے دار معاشرے نظام میں رہنے والے لوگ بیٹھے ہیں, خدا نہ کرے محلے میں کسی گھر میں کسی بیٹی کا باپ مرا ہوا ہو نا عید کے قریب اور عید آ جائے, محلے کے بزرگ عید پڑھنے کے بعد بزرگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اپنے گھروں میں نہیں جانا, اکٹھے ہو جاؤ, اس کے گھر جائیں جس کا بابا نہیں. یہ میرے معاشرے کا دستور ہے. سب سے پہلے عید پڑھنے کے بعد اس بچی کے گھر آیا جاتا ہے جس کا باپ عید کے قریب مر گیا ہو. لے آؤ قرآن ممبر پہ رکھو میرے سر پہ. عید والا دن زینب دروازے پہ کھڑی انتظار کرتی رہی, شام کو رو کے کہہ دیا بابا مجھے تیرا پرسہ دینے بھی کوئی نہیں آیا. بس میں دو جملے صرف دعا کے کہوں گا, مصائب نہیں. دعا کیا کرو اللہ کوئی بیٹی ایسے نہ اجڑے جیسے علی اور بطول کی بیٹیاں اجڑے. دو وقت بیٹیوں پہ ایسے آتے ہیں جو بیٹیوں کو پیکے گھروں کا انتظار ہوتا ہے. ایک یہ عید والا, بھائی غریب بھی ہونا, بہنوں کے لیے غریب نہیں ہوتی. کبھی نہیں بہن کہے کہ میرا بھائی غریب ہے. عورتیں آ کے پوچھیں کہ تیری عید نہیں آئی, اب بہانے سے غربت چھپائے گی, رو کے کہے گی مجھے تو اس نے بڑا کہا میں نے خود روک دیا تھا, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اندر سے مر رہی ہوتی کاش کہیں سے آ جائے. جب بھائی بہن کے گھر جائے پھر ہر دروازے پہ جاتی ہے, جا کے کہتی ہے دروازہ کھولو میرا بادشاہ بھائی آیا ہے, میرا نواب ویر آیا ہے. بھائی غریب بھی ہوں بہنوں کے لیے امیر ہوتے ہیں. مجھے جملہ معاف کر دینا اگر کوئی سیدزادہ مجمع میں بیٹھا ہو. پہلا عید والا دن بیٹیوں کو انتظار ہوتا ہے پیکے گھر کا. دوسرا بیٹیوں کو کفن پیکے دیتے ہیں, بہنوں کا کفن بھائی لے کے آتے ہیں. کسی بہن کے بھائی چار ہو, ہر بھائی کی کوشش ہوتی ہے بہن کو کفن میں دو. دوسرا کہتا ہے کفن میں دیتا ہوں. لے آؤ قرآن ممبر پہ مجھے 14 کی عزت کی قسم ہے 15 رجب شام کی پہاڑیوں پہ زینب پہ موت آ گئی. فضہ نے زینب کو
غسل دیا. غسل دینے کے بعد پردیس میں فضا نے ہاتھ پھیلائے, رو کے اللہ سجاد اپنی ماں کا کفن دے. سجاد کی آواز آئی, اماں میں بھی غریب ہوں, میرا باکر بھی غریب ہے, پردیس میں میری ماں مر گئی. ادھر کربلا میں حسین کی میت کا بھی آواز آئی, اماں فاطمہ تیری اولاد کا مقدر یہ عجیب ہے, تیرے بیٹے بھی بغیر کفن کے, تیری بیٹیاں بھی بغیر کفن. اللہ